اسلامی جمہوریہ پاکستان زندہ باد۔ آج میں ایک اہم ایشو پر آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے شہر کے باسی، میرے ضلع ہری پور کی انتظامیہ، جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، ڈی پی او صاحب اور ہزارہ ڈویژن کے کمشنر ہزارہ صاحب اور ڈی آئی جی صاحب میری بات کو فالو کریں گے۔ میرا کام یہ ہے کہ برائی کے خلاف لڑنا اور برائی کی نشاندہی کرنا اور جرائم پیشہ لوگوں کو بے نقاب کرنا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ضلع ہری پور کے طول و عرض سے مختلف ہزاروں گاؤں ایسے ہیں جن کا صدر مقام جو ہے ہری پور شہر ہے اور مین بازار ہے۔ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے شہر میں جگہ جگہ پہ ناکے لگا کر بیٹھے ہوئے جرائم پیشہ لوگوں نے میرے شہر کی عزت و آبرو کو جو ہے داؤ پہ لگا کے رکھا ہوا ہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میری بات کا برا نہیں منانا، کیونکہ میں حق اور سچ کی آواز ہوں اور برائی کے خلاف ایک جہاد ہے، کیونکہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک شہری ہوں اور ایک ذمہ دار جرنلسٹ ہوں، صحافی ہوں اور باوقار شعبے سے تعلق رکھتے ہوئے برائی کے خلاف لڑنا اور جہاد کرنا میرا فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے برائی کو روکا، جس نے برائی کے بارے میں سوچا، جس نے برائی کو روکنے کی کوشش کی، وہ سب سے عظیم انسان ہے، چاہے وہ صحافی ہو یا پولیس افسر ہو یا انتظامی امور کا کوئی اہلکار ہو۔ آج میں جس ایشو پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک سینسیٹیو ایشو ہے اور جس کے خلاف ہم نے بہت دفعہ اس بات کو ہم نے فوکس کیا اور ہم نے حکام بالا کو بھی یہ نوٹس کیا، تحریری درخواستیں بھی دی، ٹی ایم اے ہری پور کو بھی باور کروایا، مگر چند مخصوص شعبہ اور چند مخصوص ٹولے کی وجہ سے یہ ہری پور کی گندگی اور غلاظت کو صاف کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ جناب محترم، ہری پور شہر صدیق اکبر چوک سے لے کر آپ چلے جائیں شیراں والا گیٹ تک، اس کے ارد گرد جتنے لنک روڈ ہیں، یہ لیڈیز انڈر گارمنٹس کی اوپن ڈسپلے ہے، وہ کافی حد تک جو ہے وسیع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ لکڑ بازار اور گردنوا میں چھپی ہوئی دکانوں میں اور مارکیٹوں اور پلازوں میں لیڈیز انڈر گارمنٹس کی اوپن ڈسپلے کی جاتی ہے، حتیٰ کہ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کے راستوں پر بھی لیڈیز انڈر گارمنٹس کو جو ہے سر عام لٹکایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دور دراز سے آنے والی باپردہ خواتین جو ہے وہ اس معاشرے میں آ کے اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ اس کمیونٹی کے اصل ذمہ دار کون ہے؟ جس کی اصل ذمہ داری ہے وہ ہری پور شہر کے تاجر ہے، ہری پور شہر کے تاجر کمیونٹی کے ینگ یوتھ ہے اور ہر شعبہ پڑھا لکھا نوجوان، ہر پڑھا لکھا باشعور اس غلاظت کا ذمہ دار ہے۔ انتظامیہ کی اگر بات کریں تو ہم نے متعدد اپلیکیشن ہیومن رائٹس کمیشن اسلام آباد کی جانب سے ہری پور کو باور کروائے گئے، مگر چند مخصوص لابی نے اس کو ایک کان میں ڈالا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ ایک جنگ ہے میری مذہب کی، اسلام کی، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور علماء کا بھی حق بنتا ہے کہ اس برائی کے خلاف جو ہے وہ حصہ لے۔ آپ کی بہنیں، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں شہر میں جا کر تذلیل ہو رہی ہیں۔ آیا یہ پیسے آپ کاروباری لوگ جو آتے ہیں، دور دراز سے مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں اور جب بھی کسی لیڈیز انڈر گارمنٹس کی شاپ پہ جاتی ہیں اور ان کے دماغ اور ذہن کو مفلوج کیا جاتا ہے اور ان کو انڈر پریشر کیا جاتا ہے، ان کو مختلف قسم کی ورائٹیاں دکھائی جاتی ہیں، چھوٹی بڑی سائز کی، کیونکہ الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ مجھے بھی مؤدبانہ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اگر غلاظت کی طرف جائے تو یہ ایک بدنما دبے ہیں اور بیڑیے ہیں
جو ہماری قسطوں کو نوچنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ 5 روپے کی چیز 50 روپے کی اور 50 کی 500 کی وہ دیتے ہیں، اور لوگوں کی چمڑی اتارنے میں جو ہری پور کے جو شہری ہے جو سارے عام تھڑے لگا کر لیڈیز انڈر گارمنٹس جو ہے وہ سارے عام لٹکائے ہوئے، ذرا سی بھی اگر غیرت ہے، اگر قوم میں ذرا سی بھی غیرت ہے تو اس برائی کے خلاف آواز اٹھائے، تاکہ کوئی بھی یہ ایسا ایٹم ہے لیڈیز انڈر گارمنٹس، یہ برائے سیل ہونے کے لیے مرد حضرات کو سیل کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی خواتین کو کوئی ایسی چیز ضرورت پڑتی ہے تو وہ ایک ایسے پلازے میں جائیں جہاں خواتین کی جو ہے وہ شاپ کیپر ہوں اور وہ چیز سیل کرے۔ کوئی ماں بہن بیٹی ہمارے گرد و نواح سے آنے والی، ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ خدا را اپنی عزتوں کو پامال کرنے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کی عزتوں کا خیال رکھے، اپنے ماں باپ کی عزتوں کا خیال رکھے۔ یہ بیڑیے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ شکاری ہیں، اور خواتین کی عزت و آبرو کو نوچنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں غیرت ہوتی تو سارے عام لیڈیز انڈر گارمنٹس کی نمائش نہ ہوتی۔ آج میں اس جگہ پہ یہاں پہ موجود ہوں، نیوز روم اسٹوڈیو میں ہمارا پروگرام جاری ہے، اور میرا جو ٹاپک تھا وہ شروع سے لے کر آج دن تک یہ تھا کہ لیڈیز انڈر گارمنٹس جو ہے وہ قاعدہ قانون کے مطابق وہ پس پردہ ہونی چاہیے، وہ سارے عام اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے، اور اسے مرد حضرات کو فروخت کرنے کی اجازت نہ ہو۔ خواتین کی پروڈکٹ خواتین سیل کریں اور خواتین ان سے خریدیں۔ یہ جو ایشو ہے یہ علماء کے لیے بھی ہے، تاجر کمیونٹی کے لیے بھی ہے، اور ہر باعزت وقار شہریوں کے لیے بھی ہے۔ میرا میسج جو کہ بہت تلخ ہے اور بہت اس طرح کا ایشو ہے، کیوں کسی کو بات اچھی لگے گی، جو نیک اور شفاف لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان کو پسند آتی ہے، مگر جرائم پیشہ لوگوں کو میری گفتگو بھی پسند نہیں۔ جب میں لیڈیز انڈر گارمنٹس پہ اوپن ڈسپلے پہ میں یہ کام کر رہا ہوں، ہم بھی مسلمان ایک قرآن ایک خدا اور رسول کو ماننے والے ہیں، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس چیز کی سر عام نمائش جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے، قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مگر صد افسوس ہمارا قانون لنگڑے لولے بیماروں کی طرح وہ پڑا ہوا ہے، ان پہ ذرا سا بھی کوئی ایکشن نہیں ہے کہ وہ سر عام جا کر بازار میں غیر ممنوعہ چیز اشیاء کی سیل پر پابندی لگائے اور ان پر جو ہے قاعدہ قانون کرے۔ میری اپیل ہے تمام محب وطن پاکستانیوں سے، علماء سے، اور جو مذہبی جماعتوں سے کہ خدا را آپ آواز اٹھائے کہ ہری پور شہر میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مجبوراً شہر کا رخ کرتی ہیں، مگر سر عام پھانسی لٹکائی ہوتی ہے، جس سے ہماری عزت اور وقار میں کافی جو ہے مجروح ہونا پڑتا ہے اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو میری گفتگو ہے، جو میرے آج کا پیغام ہے، وہ عالم اسلام کے لیے ہے۔ ہم یہودی لابی کو ماننے والے نہیں ہیں۔ بینگ مسلمان، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مسلمان اور ہدایت دینے والا انسان بنایا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہری پور شہر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے جو نجائز تجاوزات مافیا ہے، قبضہ مافیا ہے، اور جنہوں نے روڈ کلوز کیا ہوا ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، اور لیڈیز انڈر گارمنٹس کی اوپن ڈسپلے پہ مکمل طور پر پابندی لگائی جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا جو میرا میسج ہے یہ عوام الناس تک پہنچے گا۔ انشاءاللہ اگلی ولاگ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت